اهدنا الصراط المستقيم. یا ساری ڈاکٹری ساری سائنس اس میں ہے کیا مانا اس کا؟ آخر ماننا پڑے گا کہ اور چیزیں تو نہیں ہیں تو کل شیط نہ رہا وہ جو کلیہ لوگ دیا کرتے ہیں ماننا پڑے گا کوئی اور معنی اس کا کرنا پڑے گا. اس لیے تفسیر ابو سعود میں امام راضی کی تفسیر بھی کو چڑھی ہوئی ہے بولتا ہے تفسیر کل شیء ضروری فی الدین لہو جو ان کے لیے دین کے اندر ضروری باتیں تھی ان کے لیے تفسیر ہے اشکال بھی کوئی نہیں. خیال میں ورنہ نہیں بنتا وہ تو تورات میں آتا ہے تفسیر کل شیء وہ جس کے حق میں اندر آتا ہے ہمارا یہی جواب ہے. ورنہ بریلوی اور شیعہ اسی نکالتے ہیں بریلوی نکالتے ہیں کہ امام ہمارے اولیاء اللہ ہر شے جانتے ہیں کہ بھی قرآن تفسیر ہے اور شیعہ نکالتے ہیں 12 امام ہر شے جانتے ہیں کہ بھی قرآن تفسیر ہے. جواب یہی سمجھو ضرور دین بہت اگر ہم قوم یومن میری ہدایت رحمت القوم جو ایمان لانے والے ہیں. اب آ جاؤ جی اوپر وہ آئے دیکھی حتیٰ اذا ایسا رسول حتیٰ اذا ایسا رسول یہ پہلے دیکھیے حتیٰ انتہا کے لیے منتہا ہوتا ہے نا ماں قبر کس طرح سے دیکھیے اعتراض کرتے ہیں آپ پر کہ یہ رجل ہے انسان ہے تو آپ جواب دیے کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے مجھ سے پہلے بھی جو آئے وہ بھی تو انسان تھے. اب حکومت حتیٰ اعتراض کرنا تو درکنار رہا اعتراض کرنا تو درکنار رہا حتیٰ نوبت بعیدہ رسی نوبت بعیدہ رسی میرے پیغمبر پہلے انبیاء کا حال دیکھو یہاں تک نوبتیں پہنچی یعنی آپ پر بھی مصائب آئیں گے. سمجھ گئے حتیٰ ہوتا ہے انتہا کے لیے منتہا ہوتا ہے باقر کے لیے یعنی پہلے ہیں سوالات کا ذکر میرے پیغمبر آپ پر سوال کر رہے ہیں یہ آدمی ہے انسان ہے تو سوال ہونا تو درکنار رہا. سوال کیا ہے اور بڑے بڑے مصائب بھی آنے والے ہیں. دیکھیے حتیٰ انتہا یہاں پہلے دستے ایسا رسول پہلے اس کا اشکار سمجھو اشکار کے بعد پھر جواب سمجھو. اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے حضرت عروہ نے مائی عائشہ صدیقہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا. جن تک بخاری پڑھی ہے وہ سن چکے ہوں گے. بخاری شریف پڑھنے کے بعد اس حدیث میں اشکال اس آیت میں اشکال یہ ہے حضرت عروہ نے پوچھا تھا مائی عائشہ صدیقہ سے. اب دیکھی سادہ کلمہ دیکھی جو اشکال پڑتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل یہاں تک جب نا امید ہو گئے رسول نا امید ہو گئے رسول امید نہ رہی کہ واللہ عذاب نہیں آئے گا شاید اور قوم یوں ہی رہے گی نہیں تباہ ہوگی خدا نے شاید نہیں تباہ کرنا ان کو. وہ ظنوں بازار زمین آج ہو رہے رسول کی طرف ظنوں گمان کے رسولوں نے انہم قد کذبوا تاکہ یہ رسول جھوٹ بولے گئے ان کے سامنے جھوٹ بولا گیا کذب بیان کی گئی جھوٹ بولا گیا. کیا مانا جھوٹ بولا گیا کہ ان کے آگے جھوٹ بولا گیا یعنی کوئی آگے جو وہی آئی تھی معاذ اللہ وہ وہی جھوٹی تھی. یہ گمان ہونے لگا پیغمبروں کو جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد پھر ہنجی من نشاء پھر ہم بچاتے ہیں جن کو چاہتے ہیں فلا یرد بأسنا القوم المجرمین ہمارا عذاب نہیں کر سکتا مجرموں سے. اب سوال یہ آتا ہے پیغمبر کو کب ہو سکتا ہے ایسا کہ میرے آگے جھوٹ بولا گیا میرے آگے وہی جھوٹ بولی گئی. پر ظاہر آیت نا دا اشکال معلومی کی اشکال تھا مائی عروہ عائشہ صدیقہ سے حضرت عروہ نے پوچھا یہ کیا مانا. بھائی صاحب نے فرمایا کہ قد کذبوا نہیں قد کذبوا مشدد ہے تکذیب کیے گئے. ظنوا ان کو ظن ہو گیا انہم قد کذبوا کہ ہماری تکذیب کر دی گئی. ہمارے دو لوگ ہمیں کہیں گے جھوٹے ہوتے تم لوگ پٹھلانے لگے تکذیب کرنے لگے جھوٹے ہو تم کہاں ہے خدا کی بات تمہارے لیے. آپ سمجھ گئے ظنوا گمان کے رسولوں نے انہم تاکہ وہ رسول قد کذبوا تکذیب کیے گئے جھٹلائے گئے. یہ تو تھا نا انبیاء کو تھا
یقینی بات کہ واقع تو ہو گیا تو لوگوں نے تکذیب کرنی شروع کر دی تھی. صرف اتنی بات ہے کہ ظن کو ہمیں یقین کرنا پڑے گا. یقین آ گیا کہ لوگ اب ہماری تکذیب کریں گے, جھٹلائیں گے اور نئی بات ہماری مانیں گے اور کہیں گے کہاں ہے تمہاری مدد کہتے اللہ کی مدد آئے گی. نصرنا, جب نوبت وہی جا رسی ہماری مدد آ گئی. یعنی یہاں تک نوبت پہنچی, رسول اللہ امیر ہو گئے, شاید نہیں آئے گا عذاب مشرکوں پر, اور یقین ہونے لگا کہ ہماری تکذیب کر دی گئی. لوگ کہیں جھوٹی ہو تم, کہاں ہے مدد, تم کہتے مدد آئے گی, تمہاری مدد کہاں خدا کر سکتا ہے. خدا کہتے ہیں یہاں تک نوبت آ پہنچی میرے انبیاء کے ساتھ, جاؤ نصرنا, آگے ہماری مدد, ونجی من نشاء ولا یرد باسنا القوم المجرمین. اس معنی میں ظن کو ہمیں یقین کرنا پڑے گا, قذبوا محبت کو مشدد کہنا پڑے گا, قذبوا. ایک دوسرا ایک تقریر دوسری ہونے لگی ہے, ظنوا انہم قد قذبوا. ظنوا کا فاعل رسول نہ بناؤ, یہ سمجھو, یہ دیکھو فرق کرنے لگا ہوں. ظنوا کا فاعل رسول نہیں ہے, ظنوا کا فاعل کون؟ متبعین رسول. متبعین رسول, رسولوں کے پاس بیٹھنے والے, رسولوں کے پاس ہوتے ہیں نا. اور مرضی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صراحتاً ہو, صراحتاً ہونا مرجع ضروری نہیں ہے, بلکہ ضمناً بھی ہو جائے, کسی تعین دلو وہ اقرب التقویٰ ہو جائے, کوئی ضمن معلوم ہو جائے مرجع. چاہتا ہو کہ آگے دوسری تقریر کر رہا ہوں, ظنوا کا فاعل پیغمبر نہ بناؤ, ظنوا کا فاعل متبعین رسول, اتباع جو رسولوں کے تابع دار تھے. امن سمجھو, جو انبیاء کے پاس رسولوں کے پاس بیٹھنے والے تھے ان کو گمان ہونے لگا کہیں بھائی میں کوئی بات ایسی کیسی. آپ سمجھ گئے, پیغمبروں کو تو ظن نہیں ہو سکتا, پاس بیٹھنے والے تو پھر سکتے ہیں نا, وہ ساتھ والے ساتھ تو چھوڑ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے چھوڑ نہیں گئے, پوری کرنے لگے ہاضا الہ ہوگا, پوری کرنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. رسولوں کو نا امیدی ہوئی کہ شاید اب مشرکین کو پکڑے نہیں جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ گمان ہونے لگا پاس بیٹھنے والوں کو بابا نہیں معلوم کوئی پتہ نہیں بات ہی کیا تھی, وہی بھی آئی تھی کہ نہیں, یا وہی آئی تھی پتہ نہیں کیا بات تھی کیا بات نہیں تھی. اس قسم کی باتیں ہونے لگی. جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. سمجھا بات؟ یہ کتنی تقریر ہو گئی؟ دو. اب تیسری تقریر. تیسری تقریر یہ ہے, وہی اصل تقریر کرتا ہوں جس میں اشکال تھا. ظنوا کا فاعل بھی رسول ہے اور ہے بھی انہم قد قذبوا ہے. بس اس میں اب تقریر ایک اور ہے. یہ تقریر میرے شیخ کی ہے, تقریر یہ ہے, یہ میری تیسری تقریر حضرت انور شاہ صاحب مرحوم کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی. خبر اس سے کہ میں آپ کے سامنے وہ تقریر بیان کروں, ایک مقدمہ سمجھ لو. اس تقریر میں ظنوا کا فاعل پیغمبر ہی ہوں گے اور انہم قد قذبوا ہوگا, مخفف مشدد بھی نہ ہوگا. اب دیکھیے یہ سمجھیے, اب اس لفظ کو شیخ میرے فرمایا کرتے تھے ظنوا انہم قد قذبوا, ایک قانون سمجھ لو. وہ میرے شیخ قانون فرماتے تھے الزام المخاطب بما لا یلتزم. الزام المخاطب بما لا یلتزم, مخاطب پر وہ چیز ڈالنی جس کو وہ خود اٹھاتا نہیں. اس میں ایک مقدمہ کہتے تھے, فرماتے ہیں یہ وہاں چیز ہوتی ہے جہاں بڑے تعلقات ہوں اور امید نہ ہو کہ ایک حرکت ہو جائے, اس سے ایک چھوٹی سی حرکت وہاں سے ہو جائے, کچھ بات ہو جائے, اس پر اور چیز ڈالی جاتی ہے, اور چیز ڈالی جاتی ہے, لیکن ہوتا وہاں ہی ہے جو بڑے تعلقات ہوں. مثال دیتے تھے, فرماتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی میری خدمت کرے نہ کرے کوئی افسوس نہیں, لیکن مولوی ادریس میرا خادم ہے. مولوی ادریس ایک عالم تھے, اللہ مر گئے ہیں. بہرحال مولوی ادریس سے خادم شاہ صاحب کے کہتے 5 منٹ بھی میری چائے میں دیر ہو جائے تو میں کہتے ادریس کیا چاہتا ہے, مر جاؤں؟ ادریس کیا چاہتا ہے, مر جاؤں؟
حالانکہ مجھے یقین ہے کہ ادریس سلیقہ تھا، لیکن ادریس کی 5 منٹ کی تاخیر بھی میرے لیے موت حکمت رابط ہوتی ہے. یہ میں وہاں کہہ سکتا ہوں اور ادریس کو کہہ سکتا ہوں، میرے تعلقات پر ہر آدمی تو نہیں کہہ سکتا. یوں یہ قرآن پاک میں دیکھا ہے، یعنی تھوڑی سی بات ادھر سے ہوئی، دوسری بات اس پر ڈال دی گئی، تاخیر اس سے ہوئی 5 منٹ کی. آگے اس کو پہلی مثال دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی کیف تحیی الموتی، ارنی کیف تحیی الموتی. یہ بات تو ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. اتنی بات پر کیا اولم تؤمن، اولم تؤمن، کیا نہیں مانتے؟ حالا مانتے تو تھے، لیکن اتنی چیزیں ادھر سے آئی، اتنا سوال ادھر سے آیا کہ آیا ان کا ارنی کیف تحیی الموتی، یہ کعبہ کا سوال تو آیا نا. اچھا پھر نہیں مانتے، نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانے تو جی مناؤں بلا کے لا یطمئن قلبی. حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے بلا اجازت، قرآن میں ہے فظن ان لن نقدر علیہ، فظن ان لن نقدر علیہ. اچھا گمان کر لیا ہم قدرت نہ پائیں گے اس پر، اب قدرت نہ پائیں گے. یہ ہو سکا گمان ان کو؟ یہ گمان تھا یونس السلام کو؟ حضرت یوسف کو کب گمان تھا خدا مجھے قدرت نہ پائے گا؟ لیکن حضرت یونس السلام کا نکل جانا بلا اجازت، نکل جانا بلا اجازت، اس کو اس رنگ میں تعبیر کیا گیا. اچھا بلادر جا رہے ہو، مطلب ہم آپ کو پکڑ نہیں سکتے نا. اچھا جاؤ نا، کہاں جاؤ گے؟ سمجھ گئے؟ یہ وہاں آتا ہے جہاں انتہائی تعلقات ہوتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں حتی اذا استیأس الرسل، جب نا امید ہو گئے پیغمبر، نا امید ہو گئے. اب قرآن ڈالتا نا امید ان سے ہوئی نا، نا امیدی پیغمبر سے ہوئی نا. کہتے ہیں اچھا نا امید ہو گئے ہو، کتنا مطلب ہماری جھاڑیاں کرے ہوئے پوریاں ہیں یہاں ہے. اگر مجبور ہو جا تو بات تعبیرات پنجابی کی اور اردو کے ہوں وامبا، لیکن مجبور ہے مانا. سمجھو بات کو. ظنوا حتی اذا استیأس الرسل، جب نا امید ہو گئے پیغمبر، نا امید ہو گئے ہو، پھر اس طرح تسی پور مار دے رہے ہیں جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. یہ تو پنجابیوں کے لیے ہے، یا اردو والے کہتا ہوں جب نا امید ہو گیا پیغمبر. اچھا نا امیدی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، یہی مطلب ہم نے کچھ جھوٹ بولا تھا، نا امید ہو گئے ہو. اچھا تمہاری نا امیدی سے یہی بات نکلی نا، پھر ہم یہی تو ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہماری میں بھی جھوٹ تھا. جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. یہ ظنوا انہم قد کذبوا، یہ الزام اور مخاطب بما لا یلتزم. اور اب دیکھو پختوں کے چل پڑے آپ، پھر تو یہ کہ ہم آپ کو پکڑ نہ سکیں گے. فظن ان لن نقدر علیہ حتی اذا استیأس الرسل. نوبت پہ ایجا رسی، رسول نا امید ہو گئے، رسول نا امید ہو گئے. ان کی نا امیدیں کو کریں. اچھا نا امید ہو گئے ہیں، پھر یہی ہوا نا. پھر وہ ہے کہ ہماری بات نہ آ کہ جھوٹی تھی، جھوٹ تھی. جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا القوم المجرمین. سمجھا بات نہیں سمجھے؟ لو اشکال ہے. انور شاہ یہ ہے ترجمہ جو ہے میرے شیخ کا ہے، حضرت انور شاہ صاحب مرحوم کا. ظنون کی ضمیر بدلی ہے، نہ ظنون کا مردہ بدلا ہے، نہ تو قدم کے بجائے محبت مشدد کہا ہے. خوب کہا ورنہ میں ماں کال ہے، خوب کہا. یہی ہوتا ہے، ہمیں تو خدا جانتا ہے. ایک مقام بھی ایسا حل ہو جاتا تھا، کہتے ٹھیک ہو گیا دل لگ جبا. اسی کی ایک جگہ ہے جس مقام پر مفسرین حیران ہو، حضرت عروہ جیسے حیران ہو. میں پوچھ رہے ہوں میں عائشہ صدیقہ سے، وجہ یہی ہے تو نہیں، اس کا تو ہے نا بارہ، کوئی اس میں کوئی شرط تو نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی دو معنی پہلے سوسرات ربط قبل کے ساتھ نامی ربط پہلے سن لیجیے. یاد رکھو پہلے ایک مقدمے کے طور پر
جو رات کی تحقیق تمہاری میگزین وغیرہ میں کی گئی ہے اس کو شریعت ہماری نہیں مانتی. سمجھ گئے؟ یہ رات کی ڈاکومنٹیشن جو اس نے کہا ہے یہاں سے دھواں جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور یہ جاتا ہے وہاں جا کے نہیں ہو جاتا، یہ چیزیں سب باتیں جو ہے ان کو اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ تک نہیں ہے قطعاً. اب رات جس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک میں وہ ایک فرشتہ ہے بس. سمجھ گئے؟ خاص فرشتہ ہے، ملائکہ عام ہے وہ کہ خاص. اب دیکھیے قرآن پاک، اب سمجھیے باقور کے ساتھ ربط. میں اب پہلے نہیں چلتا، سورت یونس سے اب چلوں گا کیونکہ ابتدا سے ہو چکا ہے. کہتا آیا ہوں جو پہلے کہتا آیا ہوں. اب یہاں سن لیجیے کہ سورت ہود میں کہا گیا جب تم مسئلہ بیان کرو گے تم پر بھی وہ اعتراضات آئیں گے جو پہلے انبیاء پر لوگوں نے کہا ماں جیتنا بے فمان بے تارے کی حالتنا ہلکا ہو گئی. ایک سورت یوسف میں کہا گیا یہاں تک ہو جاؤ، اعتراضات سنتے جاؤ اور مسئلہ یہاں تک ہو جائے. اگر جیل کے اندر بھی جانا پڑے تو جیل کی کوشش کر خدا کا مسئلہ بیان کرو. یہ حضرت یوسف بیان فرماتے رہے. سورت یوسف دیکھو خدا کے فرشتے عام تو عام رہے، خدا کے رات فرشتے بھی خدا کی بات بیان کرے. جو سب بھی ہو گئے ہم دی خدا کی صدق بیان کر رہا. یا اللہ کار سازی تیرے لیے ہے، تیرے سوا دنیا میں کوئی کار ساز نہیں ہے. فرشتے بھی اسی مسئلے کا اقرار کر رہے ہیں. سورت رات، سورات کے بعد کیا آئے گی؟ سورت ابراہیم. سورت ابراہیم آؤ ابراہیم، سورت ابراہیم کا سورت رات کا ربط قبل کے ساتھ میں نے کہہ دیا ہے. آپ دیکھیے دوسرا ربط سورت یوسف میں دلیل نقلی بیان کی گئی تھی مسئلے کے لیے. دلیل نقلی بیان کی گئی تھی مسئلے کے لیے. آپ کہا جائے گا اچھا چلو نقلی کے بعد مسئلہ بدی نظری تو نہیں رہا. یہ تھوڑا سا لوگ اپنے حضرت کیوں منطق کو دخل دیتے تھے. میں بھی حیران ہوں میرے شیخ کی زبان سے اتنا منطق بھی کیوں نکلی ہے. تھوڑی بارہ میں وہ لوگ ذکر کرتا ہوں میں تو ناقل ہوں. بارہ میں ناقل پر سے نقل پیش کرنی ہے خیال میں تو اس کام اتنا ہی ہوں بس نقل پیش کر دیتا ہوں کہ اچھا دلیل نقلی بیان ہو گئی ہے مفصل، لہذا مسئلہ نظری نہیں رہا. غائب معاون باب کہا جا سکتا ہے چلو کسی کے لیے خفی ہو گیا ہو، خفا دور کرنے کے لیے تنبیہات بیان کی جاتی ہے. خفا دور کرنے کے لیے تنبیہات بیان کی جاتی ہے. تنبیہات اب آپ سمجھو گویا کہ دلائل دلیل نقلی کے بعد اب اس صورت میں تنبیہات بیان کی جائے گی. بس سمجھ گئے بات میری نہیں سمجھے؟ تنبیہات جیسے کہ بدی خبی کو خفا دور کرنے کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، اس صورت میں تنبیہات ہوئی ہے. پھر آگے دلائل کہا جاتا تھا دلیل عقلی، اب کہا جائے کہ تنبیہ عقلی. سمجھ گئے؟ بس لو حاصل کیا نکلا؟ دلیل عقلی کے بعد تنبیہات. اب دیکھیے پھر دیکھ گو رہی فقہتوں کے کہ سورت یوسف کے دلیل عقلی دار آ گئے کہ اگر تاسو تجیر تم تاسو دار بشئی تجیر تم تاسو تقریر توحید دے آ رہی یہ شرک نے کوئی لگتے حضرت یوسف نے تجیر کے دا تقریر کری ہاں اوسرا گئے کہ دا تاسو ہی خدا دے ملائکہ ورات کے دے اب ہم تاکیب آنے خدا تعالی یا اللہ آپ ستون پہ 900 شریف رشتہ تو پاک ہے اب پر ستون کے تو واحد کارساز 900 کارساز رشتہ آگے دی پدریما رب دا دے کہ دلیل لکڑی نہ رستو حضرت دلیل لکڑی بیان شو اور دلیل لکڑی نہ رستو دا ثابتو شو کہ دلیل لکڑی نہ کہ مسئلہ نزی ہو رشو شاید بدی خبیبی تارا پارا خلاوی خبال انہیں قبول نہ پارا تنبیہات بیان کی گئی اور دل کا دلائل نہ بہو دمگا تنبیہ بہو تنبیہ عقلی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یوں کہا جائے گا. کوش بھی یہ ہے دلیل یہ صورت رات کا ربط ما قبل کے ساتھ انتظایات و جباب. اب دیکھیے اس صورت رات میں تنبیہات عقلی ہوں گی اور وہی ہوگی وہی اور عقلی یعنی مراد کیا دلائل
دلائل توحید کے اپنی میں کہا کرتا تھا پہلے، اب ہو گئے دلائل مجھے تنبیہات. ایک ہی بات ہے، تنبیہات عقلیہ اور تنبیہات وحی. سمجھ گئے؟ البتہ وہی ہوگی دو ہوگی وہی. سمجھا بات میری؟ دو ہوگی وہی، باقی ہوگی عقلی. اور آخر میں جب تنبیہات ختم ہو جائیں گی پھر ثمرہ بیان کر کے 3 سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. 3 سوالوں کے جوابات. مشرکین کے 3 سوال ہوں گے، قرآن پاک کے جوابات دے گا. کوئی کمرہ چھوڑ. جب عقلیہ کے بعد آخر میں 2 وہی آ جائیں گی. جب تنبیہات عقلی اور وہی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد آ جائے گا ثمرہ. نیز درمیان میں ہر 3-4 تنبیہات کے بعد ایک ثمرہ آئے گا. مثلا 4 بیان ہو جائیں گے، ایک ثمرہ آ جائے گا، پھر ثمرہ آ جائے گا. یوں ثمرے ساتھ آتے جائیں گے. آخری تنبیہات ختم ہوگی وہاں بھی آ جائے گا ثمرہ. اور اس کے آخر میں 3 سوالوں کا جواب دیا جائے گا 2. درمیان میں مشرکین اور مومنین کی صفات کا مقابلہ. مشرکین اور مومنین کی صفات کا مقابلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون. پہلے آیات کی نشاندہی کر لو، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا. الف لام را تلك آیات الکتاب، یہ ہے تمہید مہاترویم. تمہید مہاترویم ہے. آگے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. یہ ہے تنبیہ عقلی. تنبیہ عقلی پہلی. تنبیہ عقلی ایک پہلی. تنبیہ عقلی کہہ دو، دلیل عقلی کہہ دو. میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اب اس کا نام رکھیں گے تنبیہ. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد سے لے کر نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ 4-5 شبدیں. یہ سارا جو پڑھی ہے دیکھ لیے ہے نا. آگے وہ انتعجب اس سبھی کے لیے انتعجب عجب قولہم شکوہ ہے. آگے چلو صفحہ پگڑے صفحہ 348 300 سلاسمیت ثمانیت واربعون. سلاسمیت ثمانیت واربعون 348. درمیان جب اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام. تنبیہ عقلی نمبر 2. تنبیہ عقلی نمبر 2. تنبیہ عقلی نمبر 2 دیکھ لیا ہے. آگے چلیے صفحہ 349 تیسری سطر. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. تنبیہ عقلی نمبر 3. تنبیہ عقلی نمبر 3. وہ یہ دلیل توحید عقلی نمبر 3. سمجھ گئے؟ نیچے آ جاؤ درمیان میں دیکھو لہو دعوت الحق. لہو دعوت الحق سمرا. لہو دعوت الحق سمرا. لہو
دعوت الحق سمرہ ذرا اور نیچے آ جا 203 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا لکھا ہے تنبیہ عقلی نمبر 4 تنبیہ عقلی نمبر 4 دیکھو جس نے پہلے لکھا ہوا اس کو نہیں ہے یہ میں ارادہ بتا رہا ہوں کہ آگے لکھو کچھ اور ہو تنبیہ عقلی نمبر کتنے ہو گئے جی 4 آگے دیکھیے 70 ہو نیچے دیکھو قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات والارض تنبیہ عقلی نمبر 5 کتنے ہو گئے جی 5 اللہ یہ لکھ لیجیے تنبیہ جو ہے نا علی سبیل الاعتراف من الخصم یا علی سبیل الاعتراف من الخصم آخری سطر قل افاتخذتم من دون اللہ من دون اولیاء سمرہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء سمرہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء سمرہ 350 برسو مدوست 350 انزل من السماء ماء فأصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا تنبیہ عقلی نمبر 6 تنبیہ عقلی نمبر 6 تنبیہ عقلی نمبر 6 آخری سطر 2 الذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابوا لربهم الحسنى مومنین اور مشرکین کا تقابل مومنین اور مشرکین کا تقابل تین سو 52 صفحہ 252 تیسری سطر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تنبیہ 7ویں عقلی تنبیہ 7ویں عقلی اس صفحے کے نیچے آ جاؤ 7ویں چلو نیچے آخری سطر كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك تنبیہ وحی توحید اب تک عقلی آئی ہے ایک وہی آ گئی میں نے کہا تو 2 وہی آنے والی ہے تنبیہ وحی آگے 353 صفحہ 353 آخری سطر میں أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ تنبیہ
8ویں جی نامی ہے جی 8ویں ہاں وہی کے ساتھ ملا کر بن جائے گی کتنی نامی، وہی کے ساتھ ملا کر بن جائے گی نامی، عقلی بن جائے گی 8ویں، عقلی 8ویں ہے، مجموعی کے اعتبار سے نامی ہے. ٹھیک ہے چلو صفحہ 354 صفحہ 354 یہ برسو سرور قدوس برسو سرور قدوس والذین آتیناہم الکتاب چوتھی شطر والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. تنبیہ نقلی تنبیہ نقلی تنبیہ نقلی یہ پہلی ہے نقلی، نقلی آگے کوئی نہیں آئی. تنبیہ نقلی جی اتنے بنے بس ایک ہے نقلی، باقی سب عقلی تھی، یہ ایک نقلی آئی ہے ایک وہی. نیچے دیکھو ایک سطر قل انما امرت ان اعبد اللہ قل انما امرت ان اعبد اللہ. تنبیہ وحی نمبر 2 تنبیہ وحی نمبر 2 تنبیہ وحی نمبر 2 دیکھو وہی 2 ہو گئی، ایک نقلی آئی، ایک نقلی آ گئی، 2 وحی. سمجھے باقی ساری کیا تھی عقلی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ متعلق تمام تنبیہات کے ساتھ، متعلق تمام تنبیہات کے ساتھ، یہ آیت متعلق تمام تنبیہات کے ساتھ. بس کی ختم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لِكَ جواب سوال میں نے کہا تھا نا آخری 4 سوالوں کے جواب آئیں گے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جواب سوال مقدر نمبر 1 جواب سوال مقدر نمبر 1 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آگے اگلی سطر وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جواب سوال ثانی مقدر نمبر 2 جواب سوال مقدر نمبر 2 کتنے ہو گئے سوال 2. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. جواب سوال ثالث مقدر. تیسرے سوال کا جواب تیسرے سوال کا جواب يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. جواب سوال رابع چوتھے سوال کے جواب مقدر کے جواب. بس اب صورت نکالو جی. رات کا خلاصہ یعنی مسئلہ تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے، بات تو بالکل ظاہر ہو چکی ہے، اگر کچھ خطابی ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے، اگر کچھ خطابی ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے. ایک اس میں تنبیہات بیان کی جائیں گی، جن تنبیہات کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ زیادہ تر یہ موضوع ہے کہ کار ساز بھی نظام عالم میں اور جاننے والا بھی ہر ذرے ذرے کائنات کا ایک اللہ تعالی یا دوسرا. یاد ہوگا تمہیں جو سورت ہود میں دعویٰ پڑا تھا نا اور سورت یوسف میں جس کے لیے دلیل نقلی بیان کی گئی تھی اسی پر آ کر آپ تنبیہات ہوں گی کہ کار ساز ذرے ذرے کائنات میں اور ہر شے کے جاننے والا بھی ایک اللہ تعالی یا دوسرا کوئی نہیں. تنبیہات تقلیدی آئیں گی اور 2 وحی آئیں گی، 1 نقلی آئے گی.
تنبیہات جب ختم ہو جائے گی ایک آیت متعلق ہوگا سب کے ساتھ، اس کے بعد 4 سوالوں کی کیا ہوں گے جواب۔ البتہ ایک چیز اور بھی کہنی تھی، ایک شکوہ ہے یہاں مشرکین پر، اس کو 3 بار ذکر کیا جائے گا، آپ کہتے جاؤ گا دیکھتے جائیے۔ پہلے میں آیت ابتدا کی آیت پڑھتا ہوں، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں اس کتاب کی یعنی جو اللہ کی طرف سے مکتوب آئی ہوئی ہے اس کی آیات ہے، اس کو غور سے سنو، سوچو سمجھو۔ مراد کیا ہے؟ یہ آیات یوں نہیں امر گھڑت ہو بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات ہیں، اور ان کی طرف سے آئی ہوئی ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سوچئے۔ والذی انزل الیک من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، وہ مسئلہ جو اتارا گیا تیری طرف، وہ مسئلہ جو اتارا گیا تیری طرف سے، الحق ہے میرا صحیح، جو مسئلہ آج پر اتارا گیا ہے حق ہے، کہ اور مطابق ہے واقعہ کے، حق وہی ہوتا ہے جو مطابق واقعہ کے ہو۔ جو مسئلہ آج پر اتارا گیا ہے، جو بات آج اتاری گئی ہے بالکل ٹھیک ہے، ایک بات بھی واقعے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اتنی صاف ظاہر بات ہونے کے باوجود ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، پھر بھی اکثر لوگ مانتے نہیں۔ آج جتنی بات صاف ہے اتنی ہی یہ لوگ مانتے نہیں۔ مراد کیا ہے؟ بات تو بالکل ظاہر تھی لیکن یہ لوگ ضد میں آ کر نہیں مان رہے، جتنی بات یہ صاف تھی اتنی لوگ ضد میں آ کر نہیں مانتے۔ اچھا جی بات کیا ہے جی؟ جی بات تو یہ ہے، دیکھو نا، اللہ الذی رب السماوات والارض ترونہا، یہ تنبیہ عقلی ہے۔ اب میں تنبیہات بیان کروں گا، 4 تبیر لگ گئی۔ یہ آیتیں کتاب کی غور سے سنو، جو مسئلہ آج پیغمبر اتارا گیا ہے ٹھیک ہے واقع مطابق، اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے، بالکل یہی ہے واقعہ میں، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس بات میں کوئی شبہ کی بات ہو۔ بات جتنی ظاہر بات تھی اتنے یہ لوگ ضد میں آ کر نہیں مانتے۔ آگے اللہ بات کیا ہے؟ اللہ الذی رب السماوات والارض ترونہا ثم استوى على الارض فاستوى وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض متجاورات وجنات من أعناب وزرع من نخيل صنوان وغير صنوان يسقى من ماء واحد ونخرج بعض الأحباب نقول إن في ذلك آيات لقوم يعقلون۔ یہ جی پہلی تنبیہ کی، اللہ ہی وہ ذات ہے، دیکھا مطلع خبر معرفہ ہے، ساری کلام خصر کا معنی میں کرتا جاؤں گا، سب میں اول سے لے کر آخر تک تمہارا ہوگا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اونچا کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونہا، سوا ستونوں کے، ایسے ستون کے دے کے ان کو، یعنی کوئی ستون نہیں ہے بغیر عمد نہ ہے، غیر مقید پر، ایسے ستون جو تمہیں نظر آ رہے ہو نہیں، ایسے ستون جو تمہیں نظر آ رہے ہو نہیں، رات کے ستون ہی نہیں تو دیکھو کیا مطلب ہے، بغیر نبی مقید کی، اور مقید کی نبی ہوتی ہے یا مطلق کی نفی کر دو یا قیدی کر دیا دونوں کی، یعنی ستون ہی نہیں تو دیکھو کیا، اگر بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، کہہ چکا ہوں پھر مغالب ہے عرش پر، میں تمہیں استوا کا لفظ جہاں کہیں قرآن پاک میں آئے گا اس کی بات کیا ہوگا، پورے ایک سلسلہ نظام سے بحث کرے گا قرآن۔ غالب عرش سے کیا ہو رہا؟ سخر الشمس والقمر، دیکھ سورج چاند نظام اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، کل یجری لاجل مسمی، یہ دونوں نظام چلتے ہیں وقت مقرر کے لیے، ایسا دونوں نظام کر رہے ہیں، کبھی دیکھا ان کے خلاف ہوگی؟ خدا کہتا تم ہی سوچو ان نظاموں کو چلانے والا، یہ ہمارا یہ تو سخر ہمارے قسم جو میں کروں کہ سخرا، اسی کے محتاط ہے سورج بھی، اسی کی قبضے میں چاند کا نظام بھی، حسر ہوگا کیوں؟ اللہ حسر ہے نا، سارے معنی کر حسر کا، اسی کی قبضے میں سورج بھی، اسی قبضے میں چاند بھی، کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر، آخرا کرتا ہوں اس وہی مدبر ہے سارے معاملوں کا، وہی تدبیر کرتا ہے سارے معاملوں کا، جو فصل الآیات للمتقین اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ کے لگا تم یقین بنے ہو جاؤ۔
یہاں تک یہ جتنا مسئلہ جان کے علویات میں تھا، علویات اوپرلے نظام بحث تھی، نظام بالا پر، نظام بالا پر ابھی کیا نظام پر وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ کہہ چکا ہوں، دیکھا ہے یہاں بھی حسن ہوگا، وہی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو لمبا کر بچھا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا اس نے زمین پر کر دیے پہاڑوں کو اور نہروں کو، اسی نے کیا ہے۔ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جعل فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اسی نے کیا ہے ہر قسم وجات میں سے جوڑے جوڑے۔ یغشی اللیل النہار یہ ادنا بیان کیا کہ زوجین ادنا ہے، ورنہ ایک ایک پھل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ بات جانتے ہیں کہ مالٹوں کی کئی قسمیں ہیں، سنتروں کی کئی قسمیں، ہمارا کیا ہے یہ ادنا سے ادنا قسم دو۔ یغشی اللیل النہار لے آتا ہے رات تو دن پر ڈھانپ لیتا ہے، حاصل کا نگراں زمین کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اور آسمان کا نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ فروٹ اور پھلوں کا پیدا کرنا یہ خدا کہتا ہے میرے ہی قبضہ ہے۔ آگے تیسرا وبالارض میں اسی زمین پر بات کرتا ہے، وبالارض کہتا ہوں متجاورات اس زمین پر ہے کہتے متصلات ملے جلے ہوئے ملے کے ٹکڑے، وجنات الباغات بھی آنات کے ذرا بھی کھیتیاں بھی کھجورے بھی، سنوان وغیر سنوان سنوان ایک اصل ہو مڈ تنا نیچے ایک ہو اس سے کئی شاخیں نکلتی ہوں، اس اصل کو کہتے ہیں سنو، جس کی جمع آتی ہے سنوان، جس کی جمع کیا آتی ہے سنوان۔ اگر شاخیں زیادہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں غیر سنو، سنوان وغیر سنوان اس ایک تنے سے ایک اصل سے ایک مڑ سے کئی شاخیں۔ یسقا بماء واحد وہ پلائے جاتے ایک پانی کے ساتھ، زمین بھی ایک زمین بھی ایک پانی بھی ایک، لیکن فضل و بعض بالعقول فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض کھانے میں۔ دیکھا ہے زمین ایک ہے، پانی بھی ایک آتا ہے، لیکن ایک ہی پانی کے ساتھ دیکھیں مزے کتنے بدلتے جاتے ہیں۔ کسی میں فروٹ میں کوئی مزہ آ جاتا ہے، کسی میں کوئی مزہ آ جاتا ہے، کسی میں کوئی آ جاتا ہے۔ یہ سارے مزے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی سوچو کو دنیا پیر ہے، فقیر ہے، گدی نشین ہے، کوئی کیا بزرگ ہے، کون ہے؟ خدا کہتا ہے آؤ ان نبی دار آیات لقوم یعقلون، کچھ تو سمجھو گھر سے ساری دلیل کو خدا سے نکلا۔ نظام علوی، نظام سفلی، سارے کا سارا ایک خدا کے قبضے میں ہے، کسی بندے کے قبضے میں کوئی نہیں۔ ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، خدا کہتے میرا قبضے میں چلتے جاؤ گی نہیں، خود نتیجہ نکالے گا۔ میرا سب نکالو۔ تنبیہ نمبر 2 میں نے جو لکھوایا ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ تنبیہ نمبر 2 348 بار اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار۔ اب دیکھا فرق، پہلی ساری نبی میں تم نے کیا سنا ہے کہ ذرے ذرے عالم میں کار صاحب، علوی نظام میں سفلی نظام میں کون؟ ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اب بدلتا ہے انداز، اللہ یعلم اللہ ہی جانتا ہے جو جاتی ہر انسا کی پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا۔ ہر انسا کے اندر کئی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، جانور بھی ہزاروں ہیں، ہزار قسم کی جانور مؤنثات، ان کے اندر جو حمل ہوتا ہے خدا کہتا اللہ یعلم، اللہ تمہارے کسی دوسرے کو کیا پتا ہو کہ پیٹ میں کیا ہونے والا ہے، اس پانی سے کیا بن رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں جی ڈاکٹروں کے پاس آلہ موجود ہوتا ہے، پہچان لیتے ہیں کہ بچہ یہ بچی، اور ظالموں ڈاکٹر تب جانتے ہیں جب بچہ بچی بن جاتا ہے، پھر آلہ رکھتے ہیں۔ پہلے دن جب نطفہ قرار پکڑتا ہے پانی
رہ بھی جا کر ٹھہرتا ہے، پہلے دن کس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس پانی سے کیا بنے گا، اور اس پانی سے کیا بنے گا، اس کی کیا شکل ہوگی، کیا اخلاق ہوں گے، کیا اس کی زندگی ہوگی، کیا ہوگی، ساری چیزیں اللہ اکبر میں آگے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. تغییر و تضاد یا بناؤ لازمی یا بناؤ متعدی. اگر بناؤ متعدی جو رحم کم کرتے ہیں یا جو زیادہ کرتے ہیں، یا رحم کی کمی اور رحم کی زیادتی. رحم کے اندر کیا کچھ کی کمی ہے، پہلے کتنی تھی، پھر کیا بن گئی، کیا بن رہی ہے، یہ خدا کہتا مجھے معلوم ہے، کسی اور کو آگے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ہر ایک اللہ کی بات ایک اندازے کے ساتھ ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا بھی ہوئی، شہادہ کا جاننے والا بھی. القدیر، بڑی ذات ہے. المطاع. He's gone to the third umpire. عربی جو من اسرل کو نہ سمجھو، من اسرل کا جو باتیں آہستہ آہستہ کرے، وہ من جہر بھی جو اونچی باتیں کرے. سواء منکم، سب اللہ کے برابر. کوئی پوشیدہ کرنے والے ہوں یا کوئی اونچی کرنے والے ہوں، سواء منکم، تمہارے لیے اللہ تم میں سے سارے اللہ کے آگے برابر ہے. خدا پوشیدہ باتوں کو بھی سن رہا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی سن رہا ہے. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، دیکھا وہ بھی رات کا وقت، وہ بھی مستخفن، چھپ چھپ کر چلنے والا ہو، وہ بھی رات اندھیری کا وقت اور اندھیری رات میں چھپ چھپ کر پوشیدہ پوشیدہ چلنے والا ہو، اس کو بھی جانتا ہے. اور سارے بالنہار، اور دن کے چلنے والے کو بھی جانتا ہے. حاصل کیا نکلا؟ اب بحث کی ہے کہ اندر رحم سے لے کر ہر گفتگو کو جاننے والا، ہر رحم کو جاننے والا، ہر رحم کی ذاتی کمی کو جاننے والا، اندر کے حالات کو جاننے والا، ظاہر کے حالات کو جاننے والا، ساری پکاریں سننے والا خدا کے اللہ کی ذات ہے. دوسرا دو گئے تنبیہات. تنبیہ اول کیا تھی کہ نظام عالم کلی اور سبلیات میں کار صادق اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. تنبیہ ثانی میں یہ تھا کہ اندر کی باتیں کو جاننے والا بھی، ظاہر کے حالات کو جاننے والا بھی، رات کی چھپی کو جاننے والا بھی، دن دہاڑ کے ساری مخلوق چلنے والی، ہزاروں مخلوق چلنے والی کو بھی، سب کو ایک اللہ ہی جاننے والا، دوسرا کوئی نہیں. آگے چلو، اگلی بیچ بھی چھوڑتے جاؤ، میں چھوڑ رہا ہوں، صرف تنبیہ آگے میں کر رہا ہوں. وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. وہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے برق کو، بجلی کو چلاتا ہے، دکھلاتا ہے تمہیں، دکھلاتا ہے برق، بجلی دکھلاتا ہے، دیکھتے ہو نا. خوفا وطمعا، یا خوف دلانا ہوتا ہے یا امید. خوف دلانا ہائے کہیں فصل تباہ نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا، ہائے کس پر بجلی گر نہ جائے، کوئی مار نہ جائے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. وہ تباہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید بادل آ رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، کڑکتی ہے، شاید بارش ہو جائے تو خدا کر برق آباد ہو جائے. امیدیں بھی اس سے ہوتی ہے، ڈر بھی اس سے ہوتا ہے. آگے وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اس کے بعد بھارے بھارے بادل بھی بناتا جاتا ہے، بھارے بھارے بادل جس میں پانی ہوتا ہے. پروت آگے یہ سارے پر ہو اللہ بھی حسن ہے نا، یعنی اللہ ہی کر رہا ہے. دوسرا یعنی برق کا نظام کا دکھلانا، خدا کہتا ہے میرے ہی قبضہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں. پھر آگے بادلوں کا بنانا بھی، وہی سبح الرعد بحمدہ، رات پھینکتے بھی خدا کی پاکی بیان کرتے، یا اللہ تیری سے تمہیں کوئی بھی شریک نہیں. والملائکۃ، ساری فرشتے بھی پاکی بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. ویرسل الصواعق، اور بھیجتا ہے کڑاکے کی آواز کو، وہی بھیجتا ہے کڑاکے. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہ پہنچاتا ہے کڑاکوں کو جہاں بھی چاہتا ہے. سخت ترین کڑاکے کی آوازوں کو پیدا کرتا ہے اور قوم کے لیے بھیجتا ہے جو اس کا نظام کر رہا. رات کیا ہے؟ صواعق کا نظام، برق کا نظام. فرشتے بھی سارے خدا کی پاک بیا مولا تم پاک ہے. کس بات سے پاک ہے؟ جو نظام حالت کو چلانے والا تو ہی ہے، نظام حالت کے ذرے ذرے کائنات کو جاننے والا تو ہی ہے.
سمجھ گئے؟ حاصل کیا نکلا؟ پہلے دلائل سنیے تنبیہات، اب آگے ٹھیک ہے آ جاؤ، جو میں چھوڑتا جاتا ہوں سب چھوڑتے جاؤ. اب آئی سمرا اے لہو دے کر دیتا ہو تمرا. حاصل کیا نکلا؟ جب سارے نظام کے اندر کار ساز ہوئی ہے، سارے نظام کے اندر جاننے والا ہوئی ہے، برق وغیرہ کے نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے، بادلوں کا منامن اس کے قبضے اختیار میں ہے، سارے فیک اس کو پاک سمجھ رہے ہیں شریکوں کے مولا. تیری کار ساز ہونے میں جانے میں تو تیرے کوئی نہیں. سمرا کیا نکلا؟ آگے سمرا لہو دعوت اللہ. دیکھا خود لگ گیا بات. یہاں یہ جگہ میں لا رہا تھا. سورت کو یوں سمجھو، صرف تنبیہات نکالنے نہیں ہوتی. کہیں تم کوئی پاک کرنے کی سمجھتے چلو تنبیہات نکال چلو ہم نکالنے کی کر جانا ہے ہوتے ہیں نا. دیکھتے کیا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے تنبیہات ہو ٹھیک ہے کار جا کے تنبیہات نکال لیا کرے. خدا خود تنبیہات بھی کرنی ہوتی ہے، اثر لگانا ہوتا ہے. اب سمجھنا لگا ہے ساری تنبیہات کی بات. نتیجہ کیا نکلا؟ لہو دعوت اللہ، پکارنا حق کا. لہو اللہ کے لیے ہے، غیروں کے لیے یہ اسی کا کام، اس کو پکارا جائے غیروں کو. آخر بات آ گئی. اتنے تنبیہات سے مقصد کیا تھا؟ لوگوں پھر مجھے ہی پکارو، غیروں کو اللہ ہی کو پکارو جس اللہ کے قبضے میں یہ سارے نظام بھی ہے، جو سارے حمل کو ان سب کو جاننے والا ہے، ریمو کی کمی زیادتی کو جاننے والا ہے، جب جاننے والا بھی وہی ہے. کار ساز اسی کو پکارنے کا ہے. والذین یدعون من دونہ والذین یدعون وہ پیر فقیر یدعون یہ پکارتے ہیں مشرک اللہ کے ما سوا من دونہ جن کو لا یستجیبون لہم بشیء. یہاں سالمہ کو لیا ہے لا یستجیبون لہم بشیء. ایک ذرہ سے ذرہ کائنات کے اندر بھی وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہائے میرے اندر میں تو سارا کر رہا ہوں. یعنی میرے لیے مجھے کھل لیا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے تو تم نے دیکھ چکے ہو سارے نظام عالم کا ذرہ ذرہ کائنات نہیں کر رہا ہوں. علوی نظام بھی سگلی بھی ذرے ذرے کو نہیں جان رہا ہوں نا ہے. باقی جن کو تم پکارتے ہیں یہ مشرک. والذین ابراہیم کے معبودان باطلا پیر فقیر پیغمبر وغیرہ یدعونا یہ پکارنے والے یہ مشرک پکارتے ہیں من دونی بیان الذین من دونی بیان کس کا نذیرہ کا جن کو یہ پکارنے والے پکارے لا یستجیبون لہم. ان مشرکوں کے لیے ایک رائی کے دانے برابر بھی کر نہیں سکتے. ظالمو کن کو پکارتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیسی مثال؟ ان کی مثال سن لو. اللہ کا باسط کفیہ مگر ہے کیا ہاتھ لمبا کرنے والا ہو طرف پانی کے لے یبلغ فاہ تاکہ پانی پہنچے اس کے منہ کو. وما هو ببالغ نہیں ہے وہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ کو. ایسی مثال دیتا ہے امام بخاری اس کا معنی کرتا ہے پانی ہونے کہیں مقام پر کہا تھا مگر اے پانی آ پانی آ پانی آ تو پانی آ جائے گا. نہ پانی کو پتہ ہے کچھ گرم مجھے بلا رہا ہے، نہ پانی آ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ پانی کو پتہ ہے کہ کوئی گرم مجھے بلا رہا ہے. خدا